الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں، مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں پیدا دوریاں، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں پیدا دوریاں، ورنہ برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ محترم سامعین عظام، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل انعام ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ موقع مل جانا انسان کے لیے سعادت مندی کی علامت ہے، ورنہ انسان کے وقت کدھر کدھر کہاں کہاں لگ جاتے ہیں، انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جو وقت اللہ اس کے رسول کے تذکرے میں اور اللہ کے گھر میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ کے راستے میں لگ جاتے ہیں، یا خدمت خلق کے لیے لگ جاتے ہیں، یہ وقت اس کے لیے روز قیامت نجات کا ذریعہ بنے گا، ورنہ قیامت کے دن ان لوگوں کو حسرت و افسوس ہوگا ان اوقات کے متعلق جن کے اوقات گپ شپ میں، اناپ شناب میں اور دنیاوی مشاغل میں لگ کر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وقت انسان کے لیے بڑی ہی قدر و منزلت کی چیز ہے۔ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ انسان وقت کا انتظار کرتا ہے۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، دعا کریں اللہ پاک آج ہم سب کو ایسی بات سننے اور مجھے ایسی بات کہنے کی توفیق دے جو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ گزشتہ 3 جمعہ پہلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تذکرے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ رحمت ایسی رحمت تھی جس سے انسان کو بھی حصہ ملا، جس سے جانوروں کو بھی حصہ ملا، درندوں کو بھی حصہ ملا، پرندوں کو بھی حصہ ملا، چرندوں کو بھی حصہ ملا، نباتات، جمادات، حیوانات، الغرض دنیا میں جتنے بھی اللہ کے مخلوقات موجود ہیں سب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ ملا ہے۔ اگر یہ حصہ نہ ملتا، آج انسان جس سماج کے اندر جی رہا ہے، اگر پچھلے دور کے تواریخ کو ہم اٹھا کر دیکھیں، اسلام سے پہلے آئے ہوئے مظالم کو ہم اس کا مطالعہ اگر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان شکل کے اعتبار سے انسان تھا، لیکن اس کی عادت، اس کی فطرت درندے والی بن چکے تھے۔ دوستو بزرگوں، یہ ہماری شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں،
اس شریعت کے آنے کے بعد سب کو اپنے اپنے مقام و مرتبے حاصل ہوئے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی تھی کہ رحمت للعالمین کی رحمت سے ماں کو حصہ سب سے پہلے ملا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ اس حدیث کے تحت اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ جس کی ماں ہے گویا کہ اس کے قدم کے نیچے اس کے اولاد کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے بیٹی کو بھی حصہ ملا، جس کا تذکرہ گزشتہ جمعے میں ہو گیا تھا کہ زمانے جاہلیت کے دوران میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے بیٹیوں کو حیات بخشی۔ اس دور میں کوئی بھی فرد کسی کو داماد بنانا گوارا نہیں کرتا تھا، عیب سمجھ کر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ انفطار میں کیا ہے۔ روز قیامت زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کو جب قبروں سے اٹھا کر پوچھا جائے گا تو کس جرم پر زندہ دفن کی گئی تھی یا قتل کی گئی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہو گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے بیوی کا بھی تذکرہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے درمیان بہتر ہو۔ چنانچہ میرے دوستو بزرگوں، ان ساری باتوں کا تذکرے کے بعد چوتھے نمبر پر اگر کسی کو حصہ ملتا ہے وہ خاوند ہے۔ خاوند کو اللہ نے حصہ بنا دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں شوہر، جس کو ہم ہسبینڈ کہتے ہیں، ان کو بھی کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی تھیں جو اپنے خاوند کو دبا کر رکھتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جان، ہمارے آل اولاد کی جان قربان ہو، انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو ہر بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں وہ مقام و مرتبہ شوہر کو عطا کرتا ہوں تاکہ بیوی جس طرح خدا کو مانتی ہے، خدا کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اسی طریقے سے ہر بیوی کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار بنے، اس کے بغیر اجازت اپنے بچھونے پر، اپنے بسترے پر کسی کو نہ بیٹھائے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، دنیا کے سب سے بہترین شوہر اگر کوئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے اندر تھے، کہ انہوں نے وہ اپنا افعال اور اپنا کردار بنا کر پیش کر دیے کہ آج دنیا حیران ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ اس لیے اگر شوہر کو، خاوند کو بیوی کے سامنے، بیوی کے مقابل میں حصہ و مرتبہ و مقام ملا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ شریعت کے لیے، اس شریعت کے لانے والے وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم جانتے ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں حصہ ملا ہے۔ اگر ان کی شریعت نہ آتی، ان کی بعثت نہ ہوتی، ان پر قرآن نہ اترتا، ان پر حدیث نہ اترتا، ان پر میرے دوستو بزرگوں وحی نازل نہ ہوتی، یہ شوہر کو جو آج حصہ ملا ہے یہ مل نہیں سکتا تھا۔ یہ شوہر کا حصہ مل جانا، شوہر کو یہ مقام و مرتبہ و بلند و بالا کا حاصل ہو جانا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے آج اگر ہماری بیویاں ہماری اطاعت کرتی ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملنے کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے چھوٹے اور بڑوں کو بھی حصہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول فرما کر امت کو یہ پیغام دے دیے کہ اگر تم بڑے ہو تو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرو، اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو، اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرو، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ۔
اور چھوٹوں کے لیے بھی پیغام دیا گیا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کا ادب و احترام کرو، تم اس کو سلام کرو، تم اس کے بات کو مانو، تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، تم ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، بڑا اگر چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹا اگر بڑے کی بات کو نہیں مانتا، تو دوستو بزرگ آگے میرے آقا نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ہماری شریعت کو ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب کو ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی بھی نہیں۔ اب اندازہ کریں، یہ اگر مقام و مرتبہ ان چھوٹوں کو ملا، ان بڑوں کو ملا ہے، اگر کسی مقام و مرتبے کا کوئی سبب بنا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنی ہے۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہ چھوٹا بڑوں کی ادب و احترام کرتا تھا، نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ بعض کتب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اگر بڑا کو تلوار کی تیز کی دھار چیک کرنی ہوتی تھی، وہ چھوٹے پر وار کرتا تھا اور اپنے تلوار کو سنبھالتا تھا، کہتا تھا کہ میرا تلوار بہت نفیس ہے۔ ایسی جہالت کا دور تھا۔ ان جہالت والے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آ کر سب کو مقام و مرتبہ دیا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی کہ اگر کسی گلی سے گزرتے تھے، بچے نظر آتے تھے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں نبی کے اخلاق ہمیں بھی میرے دوستو بزرگوں سبق دے رہے ہیں کہ ہم بھی اگر گھر کے اندر داخل ہوں یا راستے سے گزر رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں، بچہ آ جائے تو اس کو ہم سلام کریں۔ آج ہمارے سماج کے اندر یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم بچے کو سلام نہیں کرتے، حالانکہ دوستو بزرگوں سلام کا کرنا بچوں کو بچوں کے اندر اخلاق کا پیدا کرنا ہے۔ بچے ہمارے آگے کے نسل ہیں، وہ ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہمارے افعال کو دیکھتے ہیں، ہمارے اطوار کو دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سلام کا رواج ہوگا، ہمارے اندر سلام کی عادت ہوگی، تو دوستو بزرگ ہمارے بچے جو آج بچے ہیں، کل ہم کو وہ بڑے ہو کر سلام کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں کوئی بھی بچہ کسی کا بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم راستے سے گزر رہے ہوں یا گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوں، تو میرے دوستو بزرگ ہمارے اندر ایک کوالٹی پیدا کریں یا عادت پیدا کریں کہ ہم سلام کر کے اندر داخل ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ایک رحمت ملا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں اس حدیث کے تحت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہمیں جو اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنا پڑے گا، جب ہم پیدا کریں گے تو ہم رحمت للعالمین کے رحمت سے ہمیں بھی حصہ مل گیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جہاں ان لوگوں کو رحمت ملا ہے، وہیں علماء کرام کو بھی رحمت ملا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے انبیاء کے وارث اگر کوئی ہیں تو علماء ہیں۔ علماء حدیث کے جاننے والے ہیں، دین کے جاننے والے ہیں۔ فرمایا با عالم علماء کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھی، گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ہزاروں عبادت گزار ہوں ان سب میں بہتر، سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی ہے تو وہ عالم ہے۔ عالم کا مرتبہ میرے دوستو بزرگوں بہت بڑا ہے، اس لیے کہ گزشتہ جمعے میں علم اور علماء کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی، آپ حضرات نے سماعت بھی کیا تھا۔ اس لیے اگر ہمارے سامنے کوئی عالم ہو تو ان کا ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان سے جو ہے مؤدبانہ انداز سے ان کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے، ان سے علم کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ان کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ فرمایا اچھوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھائی ملتی ہے، بروں کے ساتھ بیٹھنے سے برائی ملتی ہے۔ علماء ہمارے قوم کے اچھے ہیں،
علماء کی مثال ایسی ہے جیسے عطر کی دکان، اور دوستو بزرگوں جاہلوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کمہار کا دکان۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عطر کی دکان میں اگر ہم بیٹھیں گے، اگر ہم عطر نہیں بھی اپنے جسم میں لگائیں گے تو اس کا خوشبو تو ہمارے دماغ کو، جسم کو فرحت بخشے گا۔ اگر کمہار کے دکان میں بیٹھیں گے تو میرے دوستو بزرگوں اگر ہم کام تو نہیں کیے لیکن اس کی دھوئیں اور چنگانیاں ہمارے کپڑے اور دماغ کو اثر انداز ضرور کروائیں گے۔ اس لیے علماء سے ہمارا ربط ہو، ضبط ہو، نشست ہو، برخاست ہو، ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے جو ہے مصافحہ کریں، اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھیں، ان سے مشورہ لیں اور ان کے ساتھ جو ہے عاجزانہ انداز سے پیش آئیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں یہ علماء کو اگر رحمت ملی ہے، یہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ایک حصہ ملا ہے۔ اسی طریقے سے پڑھنے والوں کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا۔ طالب علم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو آدمی علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے۔ جو آدمی علم کی طلب میں لگتا ہے جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ بتاؤ میرے دوستو بزرگوں جنت کیسا عجیب اور حسین منظر ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر کہیں پارک جاتے ہیں، کہیں گارڈن کو جاتے ہیں، ہمیں وہاں سے نکلنے کو جی نہیں کرتا، ہمیں وہاں خوشیاں ملتی ہے، فرحت ملتا ہے، تھوڑا بہت سکون ملتا ہے، دل اور دماغ خوشیوں سے معطر ہو جاتا ہے، پھول کے باغیچے دیکھنے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوستو بزرگوں جنت بھی ایک گارڈن کی طرح ہے، ایک پارک کی طرح ہے، جنت بھی ایک حسین و سنہرا منظر اور مناظر بھی اس کے اندر ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں جو جنت کے اندر ایک مرتبہ چلا جائے گا خدا پاک کی قسم وہ نکلنا ہرگز نہیں چاہے گا۔ اللہ پاک نے جنت کو ایسا عجیب منظر کے ساتھ سجایا ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر جو اس گارڈن کے اندر جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہمارا دل بھر جاتا ہے، اکتا جاتے ہیں، پھر ہم واپس آ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جنت کو بے عیب بنایا اور ایسا منظر اس کے اندر رکھا ہے جو ایک مرتبہ داخل ہوگا اور دوبارہ اس سے نکلنا کبھی نہیں چاہے گا۔ فرمایا کہ طالب علموں کے لیے اللہ پاک نے پیغام دیا ہے، اللہ پاک نے ایسا رحمت بنایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اس کو بھی ایسا حصہ ملا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے اپنے پر کو اس کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو اس کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دوستو بزرگوں سمندر کی جانور اور جنگل کی موذی جانور بھی طالب علموں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اور یہ رحمت کس کے لیے ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہی حصہ ملا۔ اگر محمد الرسول اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملتا یہ مقام و مرتبہ، یہ منزلت میرے دوستو بزرگوں طالب علموں کو ہرگز نہیں ملتی۔ اگر یہ مرتبہ ملا ہے طالب علم کو، اگر کسی نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا مقام و مرتبہ دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں رحمت للعالمین کے صدقے میں ان کی رحمت سے مجاہد کو بھی حصہ ملا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ لَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ اللہ تعالیٰ مجاہد کے ہر قدم پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا عجیب منشا ہے۔ ہم سب دنیا کے اندر جانتے ہیں، علماء کے بیانات سے ہم سنے ہیں، کتابوں سے پڑھ کر سیکھے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں جب انسان کے روح کے قبض کا وقت آتا ہے، جان کو جسم سے جدا کرنے کا وقت آتا ہے، ہر بچہ کہتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام عزرائیل ہے، وہ آ کر اس کے روح کو کھینچ کر اس کے جسم سے جدا کرتا ہے۔
لیکن جہاں مجاہد کا باری آتا ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان تلوار کے سائے میں اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے، میرے دوستو بزرگوں، اگر کسی کفار کا تلوار اس کے گردن پر لگتا ہے، اللہ پاک اپنے قانون کو، اپنے نظام کو فوراً بدل دیتے ہیں، حضرت اسرائیل کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور خود بذات خود اللہ پاک وہاں آتے ہیں کہ اسرائیل تیری ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ میرے راہ میں جہاد میں شہید ہو رہا ہے، میرے راہ میں اور میرے راستے میں اپنے آپ کو نچھاور کر رہا ہے، اپنے گردن کو کٹا رہا ہے، اپنے جسم سے جان کو جدا کرا رہا ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے روح کو قبض کروں گا، میں اس کے جسم سے اس کے روح کو جدا کروں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے جب اس کی گردن کٹتی ہے تو اللہ پاک اس کے روح کو نکالتے ہیں، اتنا مقام و مرتبہ اس کو عزت عطا ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ یہ رحمت للعالمین کے صدقے میں ملی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا عالم کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا وزیر کیوں نہ ہو، یا دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے اگر میرے دوستو بزرگوں وہ مرتا ہے یا اس کی انتقال ہوتی ہے تو ہم اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفناتے ہیں، لیکن کوئی شہید، کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں مرتا ہے، اللہ کے راستے میں انتقال کرتا ہے، اللہ پاک اپنے ضابطے کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے تو خون سے نہا چکا ہے، اس کو کفنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے جسم پر جو کپڑے خون کے دھبے کے ساتھ پڑے ہیں یہ اس کے کفن کے لیے کافی ہیں، اور یہ اگر خون کے داغدار ہیں تو اس خون کے جو خوشبو کو، خون کے بدبو کو میں خوشبو سے بدل کر، میرے دوستو بزرگ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس خون کا بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ہر طبقے کو رحمت عطا فرمایا ہے۔ جہاں مجاہد کو ایک طرف رحمت اور عزت ملی، وہیں تاجر کو بھی عزت ملی ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ دکان ڈلیاں کرتے ہیں یا ادھر کی مال ادھر کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ سچے کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر تجارت کرتے ہیں، روز قیامت اللہ پاک ان کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صف میں کھڑا فرمائیں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے صفوں میں کھڑا کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے میرے دوستو بزرگوں رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ جہاں تاجر کو مرتبہ ملا وہیں مزدور کو بھی مرتبہ ملا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آئے اور آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور ہمارے نبی سے مصافحہ کیا، اور ان کے ہاتھ اتنا سخت تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حیرت ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے لگے کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مزدور ہوں، روزانہ پتھر توڑتا ہوں اور پتھر توڑنے کے بعد جو مزدوری ملتی ہے اس سے میں گزر بسر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے اور میرا ہاتھ سخت ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد سے جتنے مزدور ہیں اگر وہ مزدوری کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سب کے سب اللہ کے دوست ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے دوست ہیں۔ حدیث شریف کا ٹکڑا ہے الکسب حبیب اللہ، کہ مزدوری کرنے والے مزدوری کے ساتھ، یعنی میرے دوستو بزرگوں مزدوری میں ہر قسم کا طبقہ آ گیا، کوئی قلم سے مزدوری کرتا ہے، کوئی علم سے مزدوری کرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے مزدوری کرتا ہے، سارا مجمع مزدوری کا، یعنی کوئی کسی بھی دھندے پانی سے اپنا کمائی کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ سب کے سب مزدور ہیں۔ ان ساروں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو اگر تم مزدوری کرتے ہو تو اللہ پاک کے یہاں تم بہت زیادہ پسندیدہ ہو،
اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ ساری جو قدر و منزلت ہمیں ملی ہے، جس وجہ سے لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جس وجہ سے لوگ ہمارے ادب و احترام کر رہے ہیں، جس وجہ سے لوگ ہمیں سلام ٹھوک رہے ہیں، جس وجہ سے لوگ ہمیں جو ہے اپنے بازو میں بیٹھا رہے ہیں، جس وجہ سے لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے تعریف کر رہے ہیں، جس وجہ سے لوگ ہمیں جو ہے میرے دوستو بزرگوں کہیں پر کسی بھی مقام پر ہمیں پوزیشن دے رہے ہیں، یہ سارا کا سارا چیز ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ ملا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا۔ اگر ان کی رحمت سے حصہ نہ ملتا، خدا پاک کی قسم، اگر زمانے جاہلیت کا ہم اس تواریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس وقت کسی کو کسی بھی قسم سے کوئی بھی حصہ نہیں ملا تھا۔ ہمارے نبی نے آ کر سب کو اپنا اپنا مقام و مرتبہ دیا، اور وہ نظام جو چلا آج تک چلتے بھی آ رہا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہر جگہ پر اس نظام کو نافذ کیا گیا، سب کو مقام و مرتبہ ملا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس رسول کے ماننے والے، اس رسول پر ایمان لانے والے، اس رسول کے کتاب پر ایمان لانے والے ہم سب ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رسول کے اخلاق کو اپنا اخلاق بنائیں، اس رسول کے افعال کو اپنا افعال بنائیں، اس رسول کے کردار کو اپنا کردار بنائیں، اس رسول کے کڑن کو اپنا کڑن بنائیں۔ اس رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی جو ہے کوشاں ہونا ضروری ہے۔ آج ہم سب کے اندر سے میرے دوستو بزرگوں دین ایسی پتلی گلی سے نکل رہا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، وقت کا تقاضا ہے ہم سب رحمت للعالمین کے سائے میں آ کر اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، میرے دوستو بزرگوں اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے خود کھڑے ہوں۔ اگر نہیں کھڑے ہوں گے میرے دوستو بزرگوں، یہ بیان اپنے جگہ پر رہ جائے گا، یہ کتاب اپنے جگہ پر رہ جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، سچی بات ہے، میرے دل سے ایمان نکل جائے گا، پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا وہ سب ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کہنے اور صحیح سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی ہیں سنت پڑھ لیں۔